انبار جس علاقے میں تھا وہ سابات کہلاتا تھا۔ سابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سابات کا حاکم یا امیر شیرزاد تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ وہ دانشمند اور عالم تھا۔ اس میں عسکری صلاحیت ذرا کم تھی، لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپنی فوج کے علاوہ اس کے ساتھ عیسائیوں کی بے شمار نفری تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کی شہر پناہ بڑی مضبوط تھی اور دفاع کا یہ انتظام بھی تھا کہ شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ اس لیے بھی ناقابل تسخیر تھا کہ ان کی فوج کی کل نفری 9000 تھی۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دیوار پر کھڑے شیرزاد نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا، جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو یکے بعد دیگرے 4 لڑائیوں میں شکست دی ہے، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعہ بند شہر پر حملہ کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لے آئیں۔ یہ ان کی فوج کا ہراول ہوگا۔ اگر ہراول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشتناک قصے سنے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو، میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا تھا۔ ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا تھا۔ پسپائی میں اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے تھے جیسے مسلمان جن بھوت ہوں۔ اب وہ مسلمان ان کے اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات اور رقمیں اور اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دیں۔ شہر میں یہ خوف و ہراس اور بھگدڑ زیادہ دیر نہ رہی، کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی تھیں کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر قہقہے بلند ہونے لگے۔ مسلمانوں، آتش پرست مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے، تمہیں موت یہاں تک لے آئی ہے، زندہ رہنا ہے تو مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ اب خندق نے انہیں روک لیا۔ تبری اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنا قریب تھی کہ اس کے قریب آنے والے اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جاتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی خندق کو پھلانگنا ممکن نہیں تھا۔ یہ بہت چوڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دیوار پر یوں کھڑے تھے جیسے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، یہ لوگ نہیں جانتے جنگ کیا ہے اور کس طرح لڑی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انبار ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ پرسکون تھے۔ رات کو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے سالاروں کو یقین دلایا کہ فتح انہی کی ہوگی، لیکن قربانی بہت دینی پڑے گی۔ انہیں صرف یہ بات فتح کی امید دلا رہی تھی کہ شہر کی دیوار اتنی اونچی نہیں تھی جتنی قلعوں کی ہوا کرتی تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگے۔ وہ دیوار اور خندق کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں 1000 ایسے تیر اندازوں کی ضرورت ہے جنہیں اپنے نشانے پر پورا اعتماد ہو اور جن کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو کہ کمانوں کو کھینچے تو کمانیں دوہری ہو جائیں اور عام تیر اندازوں کی نسبت ان کے تیر بہت دور جائیں۔ جلدی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت جلدی، ہمیں شام تک اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں 1000 تیر انداز آ گئے۔ یہ چنے ہوئے تھے اور سب کے سب جوان اور بڑے مضبوط جسموں والے تھے۔ تم سب خندق تک اس طرح ٹہلتے ہوئے جاؤ کہ کمانیں تمہارے ہاتھوں میں لٹک رہی ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا لگے جیسے تم ٹہلتے ٹہلتے خندق کے قریب چلے گئے ہو۔ جو ہی خندق کے قریب جاؤ، نہایت تیزی سے ترکشوں سے تیر نکالو، کمانوں میں ڈالو
اور دیوار پر کھڑے دشمن کے تیر اندازوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، پیشتر اس کے کہ وہ جان سکیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک کے بعد پھر ایک تیر چلاؤ۔ مورخ طبری کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا، صرف آنکھیں۔ 1000 تیر انداز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے عین مطابق آہستہ آہستہ خندق تک گئے۔ دیوار پر دشمن کے سپاہی ہنس رہے تھے اور بے پرواہی سے کھڑے تھے۔ انہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ خندق کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے۔ خندق کے قریب پہنچ کر ان کے 1000 تیر اندازوں نے اوپر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، خندق میں دیکھا اور احمقوں کی سی حرکتیں کی۔ آتش پرستوں کے تیر اندازوں نے ان پر تیر چلانے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ مسلمان تیر انداز ان کی ضد میں تھے۔ اچانک مسلمان تیر اندازوں نے ترکشوں میں سے ایک تیر نکالا، پلک جھپکتے تیر کمانوں میں ڈالے، کمانیں آگے کر کے دشمن کی آنکھوں کے نشانے لیے اور تیر چھوڑ دیے۔ 1000 تیروں میں سے بیشتر آتش پرستوں کے تیر اندازوں کی ایک آنکھ میں اتر گئے۔ معاً بعد مسلمان تیر اندازوں نے 1000 تیر چھوڑے، پھر 1000 اور۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی تیر خطا نہیں گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ زیادہ تیر دشمن کی آنکھوں میں لگے اور شہر میں یہ خبر تیز ہوا کی طرح پھیل گئی۔ ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ جب ان سینکڑوں سپاہیوں کو شہر پناہ سے اتارا گیا تو شہر کے لوگوں نے ہر ایک کی ایک آنکھ میں تیر اترا ہوا دیکھا اور ان زخمیوں کو کربناک آہوزاری کرتے دیکھا۔ ایک انگریز مبصر سر والٹر نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 3000 تیر اتنی تیزی سے چلے کہ آتش پرست اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکے، اور تیر جن کی آنکھوں میں نہ لگے ان کے چہروں میں اتر گئے۔ چونکہ فارس کے یہ سپاہی اور ان کی مدد کو آئے ہوئے عیسائی شہر پناہ میں گھنے ہجوم کی طرح کھڑے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہ گیا، ہر تیر نے ایک آدمی کو زخمی کیا۔ طبری کی تحریر کے مطابق انبار کے محاصرے کو ذات العیون یعنی آنکھوں کی تکلیف بھی کہا جاتا رہا ہے۔ مسلمانوں کی اس وار نے شہر کے لوگوں پر ہی نہیں، فارس کی فوج پر بھی خوف طاری کر دیا۔ مسلمانوں نے تو جادو کا کرتب دکھا دیا تھا۔ سابات کا آتش پرست حاکم شیرزاد دانشمند اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ ماند پڑ گیا ہے۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ اس کی فوج پہلی شکستوں کی بھی ڈری ہوئی ہے۔ چنانچہ مزید قتل و غارت کو روکنے کے لیے اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 امراء کو قلعے کے باہر بھیجا۔ خندق کے قریب آ کر ان 2 امیروں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کا سالار اعلیٰ کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے۔ ہمارے امیر شیرزاد نے ہمیں بھیجا ہے۔ شیرزاد کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی شرائط پر جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں۔ اگر صلح ہو جائے تو شیرزاد اپنی فوج کو ساتھ لے کر انبار سے چلا جائے گا۔ شیرزاد سے کہو کہ شرطیں منوانے کا وقت گزر گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب شرطیں ہماری ہوں گی اور تم لوگ ہتھیار ڈالو گے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے اور شیرزاد کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ شیرزاد نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا۔ ہم اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ایک سالار نے کہا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، دوسرے سالار نے کہا۔ مسلمان خندق سے آگے نہیں آ سکتے۔ شیرزاد نے سر ہلایا۔ یہ ایسا اشارہ تھا جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر کا دفاع جاری رکھنا یا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پر غور کر کے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سالاروں نے اس کے اشارے کو جنگ جاری رکھنے کا حکم سمجھا اور وہ شہر پناہ پر آ گئے۔ 1000 مسلمان تیر انداز جنہوں نے انبار کے 2000 سے زائد سپاہیوں کی آنکھیں نکال دی تھیں پیچھے ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے ارد گرد ایک اور چکر لگایا۔ اب وہ صرف خندق کو دیکھ رہے تھے
انہوں نے خندق پار کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، لیکن اتنی کم نہیں تھی کہ دور سے گھوڑا دوڑاتے لاتے اور وہ خندق پھانس جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی فوج کے ساتھ جتنے اونٹ کمزور یا بیمار ہو گئے ہیں انہیں لے آؤ۔ ایسے بہت سے اونٹ تھے جو پورا سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں اس جگہ پھینکتے گئے جہاں خندق کم چوڑی تھی۔ اتنے اونٹ ذبح کر کے خندق میں ترتیب سے پھینک دیے گئے کہ ایک پل بن گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا پل بنا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اب ہم خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اونٹوں کا یہ پل ہموار نہیں تھا، ان کے ڈھیر پر چلنا خطرناک تھا۔ پاؤں پھسلتے تھے لیکن گزرنا بڑی تیزی سے تھا۔ اشارہ ملتے ہی پیادہ مجاہدین کودتے پھلانگتے اس عجیب پل سے گزرنے لگے۔ چند ایک مجاہدین پھسلے اور گرے اور وہ پانی میں سے نکل کر اونٹوں کی ٹانگیں، گردنیں وغیرہ پکڑتے اوپر آ گئے۔ شہر پناہ سے دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کا مہ برسا دیا۔ ادھر آنکھیں پھوڑنے والے مسلمان تیر اندازوں نے بڑی تیزی سے اور مہارت سے تیر اندازی جاری رکھی۔ اب ان کی تعداد 1000 نہیں، خاصی زیادہ تھی۔ اونٹوں کے پل سے گزرنے والوں میں سے کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے، لیکن وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے رہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا وہ اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑوں سے اس پل پر سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بھگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ تھا۔ اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں زمین میں لگ رہے تھے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گرج الگ تھی اور اس گرج میں اللہ کی رحمت اور برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے، شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک ایک، دو دو اور تین تین تیر اترے ہوئے دیکھتے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شہرزاد کے لیے یہ صورتحال بڑی ہی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانشمند آدمی تھا۔ اس نے جب لوگوں کی آہوزاری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہیں بچانے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہتھیار ڈال دے۔ اس نے اپنے سالار اعلیٰ کو بلا کر کہا کہ وہ مزید خون خرابہ روکنا چاہتا ہے۔ نہیں، سالار اعلیٰ نے کہا، ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں، مجھے ایک کوشش کر لینے دیں۔ شہرزاد خاموش ہو گیا۔ سالار اعلیٰ شہر پناہ کی اوپر سے اپنی سپاہ کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو بڑی تیزی سے مخدوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان خندق عبور کر کے آئے ہیں۔ اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دستہ چنے ہوئے سپاہیوں کا تیار کیا اور قلعے کا دروازہ کھول کر اس دستے کو باہر لے آیا۔ اس دستے نے ان مسلمانوں پر حملہ بول دیا جو خندق عبور کر آئے تھے۔ خندق کے دوسرے کنارے کھڑے مسلمانوں نے دشمن کے اس دستے پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اس دستے کا مقابلہ مسلمانوں کے لیے ایسے دستے کے ساتھ تھا جس کے قائد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کے تیروں کی بوچھاڑوں سے آتش پرستوں کے دستے کی ترتیب
اور یکسوئی ختم ہو گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دستے کو اس طرح لیا کہ اپنے دستے کو دیوار کی طرف رکھا تاکہ خندق کی طرف سے مسلمان تیر انداز دشمن پر تیر برساتے رہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دستے کو خندق کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ گھمسان کا معرکہ ہوا۔ آتش پرستوں کے کئی سپاہی خندق میں گرے اور باقیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس دستے کے سالار نے اس ڈر سے دروازہ بند کرا دیا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ دروازہ بند ہوتے ہوتے دشمن کے اس دستے کے بچے کچے سپاہی بھاگ کر اندر چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر پناہ کا جائزہ لینے لگے۔ وہ مجاہدین کو اس دیوار پر چڑھانا چاہتے تھے جو آسان نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ایرانی فوج اور شہر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ قلعے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اب دروازے میں صرف ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے کہا کہ وہ شہر کا ایلچی ہے اور صلح کی بات کرنے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر پناہ سے تیر برسنے بند ہو گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے! جب اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے گئے تو حضرت خالد نے اس سے پوچھا، اب تو کیا خبر لایا ہے؟ کیا زردشت نے تم لوگوں سے نظریں پھیر نہیں لیں؟ کیا اب بھی تم لوگ اللہ کو نہیں مانو گے؟ اے اہل مدینہ! میں کسی اور سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایلچی نے کہا، میں حاکم ساباد شیرزاد کا ایلچی ہوں۔ شیرزاد نے کہا ہے کہ تم لوگ اسے اور اہل فارس کو شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دو تو شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ طبری اور واقدی لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر شہر کی دیوار کی بلندی دیکھی اور سوچا کہ اس پر کس طرح چڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل تھا۔ حاکم ساباد شیرزاد سے کہو کہ خالد بن ولید اس پر رحم کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسے کہو کہ وہ فارس کے فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن وہ ان گھوڑوں کے سوا جن پر وہ سوار ہوں گے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکیں گے۔ وہ اپنا سب مال اموال پیچھے چھوڑ جائیں گے اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں گے۔ اگر اسے یہ شرط منظور نہ ہو تو اسے کہنا کہ تیار ہو جائے اس تباہی کے لیے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایلچی واپس چلا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے ارد گرد اپنا حکم پہنچا دیا کہ تیر اندازی روک لی جائے۔ کچھ دیر بعد شہر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ بہت سے سپاہی بڑی موٹی لکڑی کا ایک 5-6 گز چوڑا اور بہت لمبا تختہ اٹھائے باہر نکلے۔ تختے کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تختہ خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لیے۔ پھر یہ تختہ آہستہ آہستہ خندق پر گرنے لگا اور اس کا اوپر والا سرا خندق کے باہر والے کنارے پر جا پڑا۔ یہ پل تھا جو شیرزاد اور اس کی فوج کے گزرنے کے لیے خندق پر ڈالا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو گھوڑا باہر آیا اس کی سج دج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ ان کا سوار بلا شک و شبہ حاکم ساباد شیرزاد تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بچی کچی فوج باہر نکلی۔ پیادے بھی تھے، سوار بھی، ان میں زخمی بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے سہارے چل رہے تھے۔ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشیں جہاں تھی وہیں چھوڑ گئے تھے۔ یہ شکست خوردہ فوج ماتمی جلوس کی طرح جا رہی تھی اور مسلمان خاموشی سے اس جلوس کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان کا مذاق نہ اڑایا، بھپتی نہ کسی، فتح کا نعرہ نہ لگایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ایک طرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن چہرے پر فتح کی رونق اور زبان پر اللہ کے شکرانے کے کلمات تھے۔ یہ جولائی 633 عیسوی کا ایک دن تھا۔ جب آخری سپاہی بھی نکل گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے آگے آگے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ آگے شہر کے امراء اور رؤساء دست بستہ کھڑے تھے۔ شہر کے لوگوں کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ آ گئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں، بھاگو، چھپ جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے۔ انبار کے امراء وغیرہ نے
انہیں تحفے پیش کیے۔ شہر کے لوگ ہم سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ حضرت خالد نے عمرہ سے کہا، انہیں کہو کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے، شہر کے لوگوں کو نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی لے کر آئے ہیں، ہم جزیہ ضرور لیں گے لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے، ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم صرف ان کے مال و اموال کو اپنے قبضے میں لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ جاؤ اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا تھا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ کر چلے گئے ہیں ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ شہر میں گھوم پھر کر یہاں کے لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پناہ پر گدھ اتر رہے تھے، وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں، شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں گئے جس میں شیرزاد رہتا تھا۔ وہ تو محل تھا، دنیا کی کون سی آسائش اور زیبائش تھی جو اس محل میں نہیں تھی۔ حضرت خالد جو زمین پر سونے کے عادی تھے حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی، اس میں سونے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے قبیلوں کے سردار اطاعت قبول کرنے کے لیے حضرت خالد کے پاس آنے لگے۔ حضرت خالد نے جزیہ کی رقم مقرر کر کے اس کی وصولی کا حکم دیا۔ اس دوران جاسوسوں نے آ کر بتایا کہ فارس کی فوج عین التمر میں اکٹھی ہو گئی ہے اور اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ مدائن میں آتش پرست شہنشاہیت کا محل اسی طرح کھڑا تھا جس طرح اپنے شہنشاہوں کی زندگی میں کھڑا رہتا تھا۔ یہ کسریٰ کا وہ محل تھا جسے جنگی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باہر والے دروازے کے دائیں اور بائیں 2 ببر شیر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ کسریٰ کی ہیبت اور دہشت کی علامت تھی، لیکن یہ گوشت پوست کے نہیں، پتھروں کے تراشے ہوئے مجسمے تھے۔ ان مجسموں اور محل کے درمیان ایک مینار کھڑا تھا جو اوپر سے گول اور مینار کی گولائی سے زیادہ بڑا تھا۔ اس جگہ الاؤ ہر وقت دہکتا رہتا تھا۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا تھا اس کے اوپر پروہتوں نے ایک آگ جلائی تھی۔ کئی نسلیں پیدا ہوئیں اور اگلی نسلوں کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ الاؤ دہکتا رہا، اس سے اٹھتا ہوا دھواں محل کی فضا میں یوں منڈلاتا رہتا تھا جیسے زردشت نے اس محل کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہو۔ الاؤ اب بھی دہک رہا تھا، اس کا دھواں اب بھی کسریٰ کے محل کی فضا میں منڈلا رہا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ دھواں محل کو پناہ میں لینے کے بجائے خود پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ محل جو کبھی دوسروں کے لیے ہیبت کا نشان تھا اب خود اس پر ہیبت طاری تھی۔ اس کی شان و شوکت پہلے جیسی ہی لگتی تھی، جاہ و جلال بھی پہلے جیسا تھا، مگر اس کے مکین اب صاف طور پر محسوس کرنے لگے تھے کہ اس محل پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ موت کی دبی دبی ہنسی کی سس سس دن رات سنائی دیتی تھی۔ ایک غیبی ہاتھ کسریٰ کے زوال کی داستان اس کے خاندان کے خون سے لکھ رہا تھا۔ کہاں وہ وقت کہ اس تخت سے دوسروں کی موت کے پروانے جاری ہوتے تھے، کہاں یہ وقت کہ اردشیر کے مرنے کے بعد اس تخت پر جو بیٹھتا تھا وہ پراسرار طور پر قتل ہو جاتا تھا۔ 2-4 سالار تھے جو فارس کی لرزتی ڈولتی ہوئی عمارت کو کچھ دیر اور تھامے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران کی نوخیز حسینائیں اب بھی اس محل میں موجود تھیں، مگر رقص کی ادائیں نہیں تھیں۔ ساز خاموش تھے، نغمے چپ تھے، شراب کی بو پہلے کی طرح موجود تھی، مگر اس میں خون کی بو شامل ہو گئی تھی۔ پہلے یہاں عیش و عشرت کے لیے شراب پی جاتی تھی، اب اپنے آپ کو فریب دینے اور تلخ حقائق سے فرار کی خاطر جام پر جام چڑھائے جا رہے تھے۔
اب مدائن کا محل تخت و تاج کے حصول کا میدان جنگ بن گیا تھا۔ درپردہ جوڑ توڑ ہو رہے تھے۔ اسی محل سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سپاہ پر طنز کے یہ تیر چلے تھے کہ عرب کے بدوؤں اور لٹیروں کو فارس کی شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ کبھی واپس نہ جانے کے لیے آئے ہیں، انہیں موت یہاں لے آئی ہے، مگر اب فارسیوں کو خود اپنی شہنشاہی میں قدم جمائے رکھنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسروں پر دہشت طاری کرنے والے تخت و تاج پر حضرت خالد کی اور مدینہ کے مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ مدائن میں اب شکست اور پسپائی کے سوا کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ جولائی 633 عیسوی کے ایک روز مدائن میں آتش پرستوں کو اپنی ایک اور شکست کی خبر ملی۔ خبر لانے والا کوئی قاصد نہیں بلکہ حاکم ساباد شیرزاد تھا اور اس کے ساتھ اس کی شکست خوردہ فوج کے بے شمار سپاہی تھے۔ ان کا استقبال کسریٰ کے نامور سالار بہمن جازویہ نے کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی وہ جان گیا کہ بہت بری شکست کھا کر آئے ہیں۔ شیرزاد بہمن جازویہ نے کہا، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں، میں تم سے کیا پوچھوں؟ تمہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے، شیرزاد نے تھکی ہاری آواز میں کہا۔ تم بھی تو ان سے لڑے تھے، کیا تم پسپا نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم قلعہ بند نہیں تھے؟ بہمن جازویہ نے کہا، قلعے کے ارد گرد خندق تھی، مسلمان اڑ تو نہیں سکتے، اتنی چوڑی خندق انہوں نے کیسے عبور کر لی تھی؟ شیرزاد نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے اسے کس طرح شکست دی ہے۔ میرے سالار نااہل اور بزدل نکلے، شیرزاد نے کہا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے عیسائیوں پر بھروسہ کیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ زبردست لڑاکے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ لڑائی کیا ہوتی ہے۔ تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم پسپا ہو کر مسلمانوں کو اپنے پیچھے لا رہے ہو، بہمن جازویہ نے کہا، اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ شاہی خاندان تخت کی وراثت پر آپس میں لہو لہان ہو رہا ہے۔ فارس کی آبرو کے محافظ ہم 2-4 سالار رہ گئے ہیں، اور جب تخت سالاروں کی تحویل میں آ جائے گا تو وہ شاہی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ شیرزاد نے کہا اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، کیا تم ابھی تک محسوس نہیں کر سکے کہ فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا سورج ڈوب نہیں رہا؟ شیرزاد بہمن جازویہ نے کہا، اس حلف کو نہ بھولو جو ہم نے زرتشت کے نام پر اٹھایا تھا کہ ہم فارس کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تم نے غلطی کی ہے جو یہاں چلے آئے ہو۔ کہاں جاتا؟ عین التمر، بہمن جازویہ نے کہا۔ عین التمر ابھی محفوظ ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک مضبوط اڈا ہے۔ قلعہ دار مہران بن بہرام لڑنا اور لڑانا جانتا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ اس نے چند ایک بدو قبیلوں کو بھی عین التمر میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ادھر کا رخ کیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے وہ پہاڑ سے ٹکرائے ہوں۔ ان میں پسپا ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ مسلسل لڑتے آ رہے ہیں، وہ جنات تو نہیں، آخر انسان ہیں۔ ان میں پہلے والا دم خم نہیں رہا، لیکن میں نے انہیں تازہ دم پایا ہے، شیرزاد نے کہا۔ میں نے ان میں تھکن اور کم ہمتی کے کوئی آثار نہیں دیکھے، اور بہمن، مجھے شک ہوتا ہے کہ جیسے وہ نشے میں بدمست تھے، ایسی بے جگری سے وہی لڑ سکتا ہے جس نے کوئی نشہ پی رکھا ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، بہمن جازویہ نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان پر اپنے عقیدے کا نشہ طاری ہے۔ ہم اپنی سپاہ میں یہ ذہنی کیفیت پیدا نہیں کر سکے۔ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے عین التمر چلے جانا چاہیے تھا، شیرزاد نے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور اپنی سپاہ کو منظم کر لیں، پھر مسلمانوں پر جوابی حملے کی تیاری کریں؟ اب تمہارا عین التمر جانا ٹھیک بھی نہیں، بہمن جازویہ نے کہا۔ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔